نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في جوامع الكلم ومنابع الحكم والمواعظ الحسنة في جوامع الكلم جامع کلمات کے بارے میں ہے، ومنابع الحکم اور حکمت کے سرچشموں کے بارے میں ہے، والمواعظ الحسنة اور اچھی نصیحتوں کے بارے میں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، بے شک تمام کاموں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اعمال معتبر ہے بالنیات، کس کے ساتھ؟ نیتوں کے ساتھ۔ وانما لامر ما نوى، اور بے شک ہر آدمی کے لیے ہے جو وہ نیت کرے۔ فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ، فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ، پس ہو اس کی ہجرت اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے۔ فہجرته الى اللہ ورسولہ، پس اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو۔ ومن كانت ہجرته الى دنیا یصیبها، اور جو شخص کہ ہو اس کی ہجرت دنیا کی طرف کہ اسے پالے، یا کسی عورت کی طرف کہ اس کے ساتھ یتزوجها، کہ اس کے ساتھ نکاح کرے۔ فہجرته الی ما ہاجر الیہ، پس اس کی ہجرت اس کی اسی طرف ہے جس طرف وہ ہجرت کرے۔ یاد رکھنا، جوامع جو ہے وہ جامع کی جمع ہے، جوامع جامع کی جمع ہے، اور کلم یہ کلمہ کی جمع ہے، بات کو کہتے ہیں۔ تو جامع کلمات وہ ہوتے ہیں کہ الفاظ مختصر ہوں اور معانی زیادہ ہوں۔ جامع کلمات کس کو کہتے ہیں؟ جامع کلمات وہ ہوتے ہیں کہ الفاظ مختصر ہوں اور معانی زیادہ ہوں۔ آگے منابع منبع کی جمع ہے، جہاں سے پانی نکلتا ہے، چشمے کو کہتے ہیں۔ اور حکم یہ حکمت کی جمع ہے، عقل مندی کی بات کو کہتے ہیں، علم کو کہتے ہیں۔ مواعظ موعظتن کی جمع ہے، نصیحت کو کہتے ہیں۔ مواعظ موعظتن کی جمع ہے، نصیحت کو کہتے ہیں۔ حسنہ اس کا معنی ہے اچھا۔ تو پہلا باب جو ہے جامع کلمات کے بارے میں ہے، اور حکمت کے سرچشموں کے بارے میں، اور اچھی نصیحتوں کے بارے میں۔ اس حدیث کا تعلق تینوں قسم کے اعمال کے ساتھ ہے، اس لیے اس حدیث کو ثلث اعمال بھی کہا جاتا ہے۔ یہ حدیث کتاب کے شروع میں اس لیے لائی گئی تاکہ پڑھنے والے اور پڑھانے والوں دونوں کی نیت درست ہو۔ مقصود یہ ہے کہ قابل قبول عمل وہ ہے جس میں نیت صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہو۔ اس حدیث میں عورت کا تذکرہ کیوں ہے جبکہ اعمال میں رضا الہی کے علاوہ کسی بھی چیز کی نیت درست نہیں؟ اس کی کئی جوابات ہیں۔ نمبر 1، اس حدیث پاک میں عورت کا تذکرہ شان درود کی وجہ سے ہے۔ نمبر 1، اس حدیث پاک میں عورت کا تذکرہ شان درود کی وجہ سے ہے۔ نمبر 2، مہاجرین مدینہ کو مواخات کی وجہ سے مدینہ میں مال اور عورت ملنے کے 2 مواقع تھے، اس لیے خاص طور پر تذکرہ کیا گیا۔ نمبر 3، عورت کا فتنہ بہت بڑا ہے، اس لیے خاص تنبیہ کی گئی۔ اس حدیث کا مختصر مطلب یہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، یعنی جتنے بھی اعمال ہیں تمام اعمال اچھے ہوں یا برے ہوں، اس کا اعتبار آدمی کی نیت پر ہے۔ اگر ایک آدمی کوئی کام کرتا ہے اور اس کام سے اس کی نیت اللہ ہے اور آخرت ہے تو اس کو ثواب ملے گا، اور اگر کوئی آدمی کوئی کام کر رہا ہے اور اس کا غرض اللہ اور آخرت نہیں، یعنی اس کا غرض دنیا ہے، تو یاد رکھنا اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ ہر شخص کے لیے وہ ہے جس کی اس نے ہجرت کی
بس اس کی ہجرت اللہ اور رسول کی طرف ہو، اور اس کی ہجرت اللہ اور رسول کی طرف ہو تو اس کو ثواب ملے گا، اور جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہو اس کو حاصل کرے، اور جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہو کہ اس کو حاصل کرے، تو یاد رکھنا، یا کسی عورت کی طرف کہ اس سے نکاح کرے تو اس کو ثواب نہیں ملے گا، یعنی جس کی ہجرت جس کی طرف ہو اس کو ویسا ہی ثواب ملے گا۔ ایک بار دوبارہ ہم ترجمہ کر لیتے ہیں۔ فی جوامع الکلم ومنابع الحکم والمواعظ الحسنۃ، جامع کلمات کے بارے میں اور حکمت کے سرچشموں کے بارے میں اور اچھی نصیحتوں کے بارے میں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمام کاموں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ وَإِنَّمَا لِأَمْرٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، اور بے شک ہر آدمی کے لیے ہے جو وہ نیت کرے جو ہو اس کی ہجرت اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے، بس اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو، اور جو شخص کے ہو اس کی ہجرت دنیا کی طرف کہ اسے پالے، یا عورت کی طرف کہ اسے نکاح کری، بس اس کی ہجرت اسی طرف ہے جس طرف وہ ہجرت کری۔